बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी ए 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ करते हैं। वीकेंड है, अच्छे तरीके से वीकेंड प्लान कीजिए, अपने घर वालों को टाइम दीजिए। अगर आपको बाहर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो जाइए, लेकिन एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें, क्योंकि हालात हमारे सामने हैं, कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात। एहतियात करके ही आप बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को, अपने घर वालों को महफूज रख सकते हैं। सेकेंडली, आज के शो में कुछ स्पेशल चीज़ें जो हमने आप लोगों के लिए प्लान की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। शहर की अहम खबरों के साथ साथ मौसम की तब्दीली के साथ हम देखते हैं कि असरात देखने में आते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का बालों में खुश्की और सिकरी का मसला हो जाता है, तो इसका हल क्या है, किस तरह से इससे निजात हासिल की जा सकती है, बालों की नशोमा अगर मुतासर है तो उसको किस तरह से हमने कवर करना है, ये चीज़ें आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। सेकेंडली, एक बहुत अहम चीज़, मुआशरे में हमारे ऐसे लोग भी हैं जिनको हमें डबल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हम इस तरह के लोगों को जो है वो बुरा भी समझते हैं, उनका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि ज़बरदस्त नाम भी कमा लेते हैं। तो आज एक ऐसी ही पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात भी कराएंगे आगे चल के शो में। शो के आगाज़ में हम जाएंगे मौसम की सूरत हाल की तरफ और जान लेते हैं आज मौसम कैसा रहेगा। जी, तो वेदर अपडेट्स क्या हैं, जुनेद ने हमें ज्वाइन किया है। जी जुनेद, बताइए। जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने आज लाहौर शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान ज़ाहिर किया और इम्कान ज़ाहिर किया कि आज शहर में दोपहर के वक्त के बाद जो है वो बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश के इम्कानात जो हैं वो इंतहाई कम जो हैं वो ज़ाहिर किए गए। लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम के वक्त और इतवार के रोज़ जो है वो बारिश के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी जानब अगर स्मॉग की बात की जाए तो मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने के साथ साथ स्मॉग जो है वो पूरे शहर में छाई रहेगी और आज भी स्मॉग जो है वो शहरियों के लिए जो है वो दर्द-ए-सर बन गया है। सुबह के वक्त जो है वो स्मॉग ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन दिन गुजरने के साथ साथ जो है वो स्मॉग के जो असरात हैं वो कम दिखाई देते हैं, लेकिन स्मॉग का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिन गुजरने के साथ साथ जो है वो बढ़ता जाता है। इस वक्त भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 379 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मौज़र है। और अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा और आज दर्जा हरारत जो है सुबह के वक्त 16 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त जो है वो 65%, जबकि शाम के वक्त जो है वो 50% तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आज हवाएँ जो हैं वो 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी, लेकिन आज और कल होने वाली बारिश से जो है वो मौसम काफ़ी तब्दील हो जाएगा और दर्जा हरारत में भी कमी देखने आई विश ऐसा ही हो कि बारिश हो तो ये जो स्मॉग के बादल हर तरफ नज़र आ रहे हैं ये छट जाएं। बहुत ज़्यादा इससे सूरत हाल जो है वो हमें परेशानी की नज़र आ रही है। लोग जो है वो अब तो आंखों में भी एक्चुअली चुभन होना शुरू हो गई है, लोग भी ये शिकायत कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला की रहमत होगी तो मौसम भी अच्छा हो जाएगा। खैर, आज है 14 नवंबर, यानी आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाई जा सके, आगाह किया जाए लोगों को कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को शुगर से महफूज रखना है, डायबिटीज से महफूज रखना है, एहतियाती तदाबीर क्या हैं, किस तरह से इससे बचा जा सकता है। और वो लोग जिनको हम, क्योंकि ये जेनेटिक भी कहा जाता है, तो वो लोग जिनके पेरेंट्स को है उनको किस तरह से एहतियात करनी है, उनके लिए एक स्पेशल मैसेज होगा आज के प्रोग्राम का हिस्सा। फिलहाल शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। जी तो नाज़रीन, आज की पहली खबर लीड स्टोरी जो हमारे पास है जी, उसमें सबसे पहली खबर है 1 अरब 22 करोड़ का फंड ना मिला, 17 मॉडल बाजारों का मंसूबा लटक गया। कोरोना के हमले शदीद, 4 अमवात और 245 नए केस। नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट, लाहौरियों ने बिजली लेस्को को फरोख्त करना शुरू कर दी। और अगली खबर है लूट मार राहजनी की वारदातों में इजाफा, 31 गैंग्स के 110 अरकान लाहौर पुलिस के लिए चैलेंज बन गए।
जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। भट्ट साहब, पहले ये मुझे बताइएगा, वो जो खुश्की माजरत खुश्की दूर करने वाले वो जो आ रहे हैं डॉक्टर या जो कुछ भी हैं, वो उनसे ये ज़रूर पूछिएगा अगर दिमाग के अंदर खुश्की हो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। ये थोड़ी सी एक्सट्रीम सिचुएशन है, क्योंकि वो दिमाग के अंदर जो खुश्की होती है वो फिर आंखों के अंदर उतर आती है, फिर लोगों को बल्कि हुक्मरानों को, यानी कि अगर हुक्मरानों के दिमागों में खुश्की चली जाए तो वो आंखों में उतर आती, फिर उनको लोगों के मसाइल नज़र नहीं आते हैं। तो उसको दूर करने का भी कोई नुस्खा है? उसके लिए जो डॉक्टर हैं वो बड़े सोच समझ के गौर व फिक्र करके ढूंढने पड़ेंगे भट्ट साहब। ये नहीं, वो मेरे ख्याल में कोई ना कोई होगा, जरूर पूछिएगा जरूर प्लीज। इंशाल्लाह। लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज हमारे लिए भी बन जाएगा, ऐसा कोई डॉक्टर तलाश करना। खैर, पहली खबर शामिल कर लेते हैं। आज हमारे पास पहली खबर है जी, 1 अरब 22 करोड़ का फंड ना मिल सका, 17 मॉडल बाजार का मंसूबा भी लटक गया। ये मॉडल बाजार, सबसे पहले तो भट्ट साहब ये बताएगा, बनाए किस मकसद के लिए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं सियासी रंगबाजी के लिए। सियासी रंगबाजी, मॉडल बाजार बना दें, उसके अंदर सब्जी सस्ती मिलेगी, आटा सस्ता मिलेगा, चीनी सस्ती मिलेगी, लेकिन आप वहाँ पे जाएं ना आटा है ना चीनी है, अशिया सस्ते सहूलत बाजार का एक मॉडल हमारे सामने है। यानी कि उसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी मेरी इतलात के मुताबिक। तो वो कहते हैं जी हमारे पास फंड ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि किसी एटीएम को पकड़ ले, इतनी हुकूमत के पास एटीएम है, इतनी एटीएम है, एक अरब रुपया तो मसला ही कोई नहीं किसी एक एटीएम के लिए। लाहौर के अंदर हुकूमत के पास कई ऐसी एटीएम्स हैं जिनके लिए 1 अरब रुपया कोई मसला नहीं है। एक प्लॉट बेचेंगे 1 अरब रुपया आ जाएगा। एवं हुकूमत पता नहीं किधर से पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में पड़ी रहती है। आप देखें ना, 17 मॉडल बाजार बनाने हैं, 8 महीने हो गए, साल ही लगा लें आप, साल ही लगा लें, किधर बने हैं? जो बने हैं उसके अंदर क्या हाल है? आपको कहीं आटा सरकारी रेट पर मिल रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। चीनी मिल रही है आपको? बट साहब, ये चाय जब मेरी बन रही थी ना, तो तब चीनी की डिस्कशन हो रही थी, और हमारे एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो मुझे चीनी की क्वालिटी के बारे में बता रहे थे कि अगर आपको 85 रुपए में चीनी मिल रही है तो वो बिल्कुल पाउडर जैसी है, जो 110 रुपए में मिल रही है वो भी चीनी मिक्स करके आपको मिल रही है। तो मतलब इस कदर जो है मुनाफाखोरी की जा रही है। किस तरह लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। वो एक हमारे वफाकी मिनिस्टर का बयान आज मैं कहीं पढ़ रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, तो उन्होंने कहा जी कि 200 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो जाएगा तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों को, वो सही कह रहे हैं। देखिए, लोगों ने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। ये एक चीनी, सब्जियां, दालें, गोश्त, ये ऐसी चीज़ें लोगों ने इस्तेमाल करना ही करना है। अब घास खाने से तो रहे, वो एक बहादुर जर्नैल हमारे बाहर चले गए, जो कहते थे हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे तो घास खाएंगे। तो वो बात ये है कि मेरा ख्याल है उनको ले आए, वो घास खिला दें। चीनी तो आपको सरकारी रेट पे नहीं मिलनी है, अगर मिलनी है तो वो जो आप बता रही हैं वो पाउडर वाली चीनी वो मिलेगी या मिक्स मिलेगी, लेकिन वो भी मिलेगी आपको अबव द रेट जाके। आटे का आप देख लें, आटे की क्या सूरत हाल हुई हुई है। यानी कि किसी चीज के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, और ये नहीं बनने हैं, क्योंकि साफ कह दिया गया है ना कि पैसे ना होने के बायस काम आगे नहीं बढ़ सका है। आप पैसे नहीं होंगे तो मॉडल बाजार नहीं बनेंगे। लेकिन अभी भट्ट साहब, अगर हम रिलेट करें, आप मॉडल बाजार जिस मकसद के लिए लेके चल रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे, सहूलत बाजार आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे, तो फिर हम किस तरह से ये इमेजिन कर लें कि इतने सारे पैसे बताए जा रहे हैं मॉडल बाजारों के लिए, मॉडल बाजार लग जाते हैं तो कौन इसकी श्योरिटी देगा कि कम से कम ये आवाम को रिलीफ दे सकेंगे? आवाम के लिए तो नजर कुछ नहीं आ रहा। मुझे तो ये समझ नहीं लगती कि आप नितने मंसूबे जो हैं वो उनकी तरफ चल पड़ते हैं, जो चल रहे हैं, आप उन्हीं को अच्छा कर लें। आप उनकी तरफ क्यों नहीं जाते हैं? आप यही पैसा आप सहूलत बाजारों पे लगा दें। एग्जैक्टली, आप यही पैसा जो है सब्सिडी में दे दें, वहां पे जो चीजें दे रहे हैं वहां पे सब्सिडी पे दे दें। लेकिन चूंकि खाना है, खाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं कल, मेरे साथ कोलीग थे मेरे, तो मैं उनको यही कह रहा था, वो सर आप आजकल जाएंगी तो आपको केनाल के ऊपर या मुख्तलिफ जगहों पे फुटपाथ या वो जो रेलिंग्स हैं उनको साफ करते हुए लोग नजर आएंगे। हालांकि वो साल में एक ही दफा होती है, उसके बाद नहीं होती। लेकिन जब आपने पैसे खाने हो ना किसी भी मद में, तो खाना बहुत आसान है। कोई भी काम पकड़ ले,
لیکن جہاں پہ لگانے ہیں وہاں پہ آپ نے نہیں لگانے. یہ وہی چیز ہے, آپ نے ابھی تک جگہوں کا تعین نہیں کیا کہاں پہ لگانے ہیں کہاں پہ نہیں لگانے ہیں, پھر وہاں پہ کام کس طریقے سے ہوگا, یعنی کہ یہ تو آپ کا 10 سالہ پلان ہو گیا نا. اگر بٹ صاحب یہ اتنا مشکل کام تو نہیں ہے کہ 8 ماہ میں آپ یہ کمپلیٹ نہیں کر سکے, پھر ریلیٹ کرنا پڑتا ہے, مجبوری میں آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. ماضی میں ماڈل بازار جو ہم نے لگائے وہ ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب کی ہدایات پر کس طرح سے دنوں میں ماڈل بازار قائم ہو جاتے تھے, چیزیں بھی عوام کو ملتی تھی, سہولیات بھی ملتے تھے, خود شہباز شریف صاحب ان ماڈل بازاروں کا جا کے دورہ بھی کرتے رہے. تو یہ چیزیں اگر 8 ماہ میں بھی حکومت نہیں کر پا رہی ہے, ریاست اس چیز کو انشور نہیں کر پا رہی ہے کہ عوام کو سب سے بڑا چیلنج اس ٹائم یہی ہے کہ کسی طرح اس مہنگائی کو کنٹرول کر لیں, مہنگائی سے بڑا اس ٹائم چیلنج کوئی نہیں ہے. دیکھیں جن صاحب کی آپ نے بات کی بڑے محترم ہیں, بالکل انہوں نے کچھ کام کیا, لیکن وہ بھی کوئی اتنے بہت زیادہ کوئی ماڈل بازار نہیں تھے. لیکن ہم اگر کمپیریزن کریں اس حکومت کے ساتھ تو چلے پھر بھی کچھ بہتر تھے, ہم اس کو ایک آدھ پوائنٹ دے سکتے ہیں, لیکن وہ بھی کوئی اتنا نہیں تھا. اب دیکھیں ایشو یہ آ رہا ہے, بالکل آپ نے درست کہا کہ مہنگائی سے بڑا اس وقت کوئی چیلنج نہیں ہے, کوئی افریت نہیں ہے جو اس وقت سب کو کھا رہا ہے, لیکن حکومت اس کے اوپر قابو پانے میں ناکام ہو گئی ہے. کیوں ناکام ہو گئی ہے؟ اس لیے ناکام ہو گئی کہ آپ کے پاس جو ٹیم ہے وہ ٹیم ہی ان چیزوں کو مینج نہیں کر پا رہی ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے. ایک آتا ہے دوسرا آ جاتا ہے, پہلا جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے, دوسرا جاتا ہے تیسرے کو لے آتے ہیں, کسی کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں. پھر اوپر سے آپ کو کرونا نے آ لپیٹا, آپ کی وہاں پہ بھی کوئی آپ کو نہیں ملی کہ کس طریقے سے چیزوں کو, اور ایک بار پھر سے سچویشن ورسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. پھر وہی سچویشن جا رہی ہے. آپ پھر وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اور اسمارٹ ڈبل روٹی تو اسمارٹ بانڈ اس کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جن چیزوں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے اس کے لیے آپ کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے. جب ٹیم ہی نہیں ہوگی تو آپ مجھے بتائیں کاغذوں میں آپ جو مرضی لکھ دیں, روزانہ اس طرح کے کاغذ آپ کو سیکریٹریٹ پہ چلے جائیں, وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے اندر فائلوں کی فائلیں آپ کو مل جائیں گی جس کے اندر اس طرح کی بہت ساری تجویزیں ہوں گی. بے تحاشا منصوبے لٹکے پڑے ہیں, پیسے نہیں ہیں, کام نہیں ہو رہا, لیکن آپ نے اتنا ٹائم نکال کے یہ سوچ لیا کہ ماڈل بازار بنانے ہیں, وہ کب بنیں گے, کب پیسے ملیں گے. خیر آپ سوچ تو رہے ہیں, آپ اخبارات میں یہ تو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں, حقیقت اس کی کیا ہے, کب نظر آئیں گے, اس بارے میں ہم بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ بھی امید ہی رکھیے, باقی اللہ تعالیٰ چیزیں بہتر کرنے والا ہے. خیر ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد شو میں دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. قذافی بٹ صاحب, مہنگائی سے آپ اکثر سنتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں, قوت خرید ختم ہو جاتی ہے. کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ مہنگائی سے جنرل نالج بھی ختم ہو جاتا ہے؟ کیا سوری, جنرل نالج بھی مہنگائی سے ختم ہو جاتا ہے؟ بہت کچھ ختم ہو جاتا ہے. اچھا مجھے لگا میں نے ہی شاید یہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ اگر, میں نے تو اسی لیے آپ کو آتے ہی کہا کہ وہ دیکھیں نا مہنگائی, میں نے آپ کو کہا کہ وہ ڈاکٹر, میرا کویسچن ضرور ان سے کیجیے گا. دیکھیں نا مہنگائی ہے نا تو وہ خشکی دماغ سے, وہ خون سے ہوتی ہے. صحیح آپ نے ریلیٹ کیا, اور یہی کچھ ایک ایسے بچے کے ساتھ ہوا ہے کہ مہنگائی کی باتیں وہ کرتا رہا ہے, جنرل نالج شاید اس کا مہنگائی نے ختم کر دیا. بڑا انٹرسٹنگ کلپ ہے ہمارا, اس سٹی 42 کا شو ہے ہم اور آپ, تو اس میں ایک نوجوان مہنگائی کی وجہ سے اپنا جنرل نالج بھی کھو بیٹھا ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ جنرل نالج کیسا ہے آپ دونوں کا؟ میں تو فی الحال فارغ ہی ہوتا ہوں. فارغ ہوتے ہو تو فارغ لوگوں کا جنرل نالج نہیں کام کر رہا ہوتا؟ نہیں, کام کرنے کی لوڑ ہی نہیں ہے, پاپا کا کام کرا چلتا ہے. اچھا تو ہم تو جنرل نالج اچھا نہیں چل رہا آج کل میرے خیال سے نہیں. آپ ہر پاس سے تو مہنگائی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھو آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہے سب کچھ. مطلب کہ وہ مہنگائی میں نالج, جنرل نالج بھی کام نہیں کرتا بہت زیادہ. تو پھر کیسے کام کرے گا, کیا کرنا چاہیے ہمیں جنرل نالج کے لیے؟ یہی ہے, بڑا بھی نواز شریف کو لے آؤ, شیر کو لے آؤ. تو وہ جنرل نالج جو ہے وہ کام کرنے لگ جائے گا. جی پھر تو ٹھیک ہے, پکا پنجابی میں بات کر لو, یہی صحیح ہے. چلو ٹھیک ہے, میں کیوں بات کروں, آپ مجھے اتنی اچھی, مطلب مجھے کافی نالج ملا ہے آپ سے. جی شکریہ. تھینکس ہوتا ہے کہ تھینکس ہوتا ہے کہ تھینکس ہوتا ہے. تھینک یو. ٹھیک ہے, یہ بھی میں نے آپ سے سیکھا کہ تھینک یو ہوتا ہے. جنرل نالج کے بارے میں بھی آپ سے بہت سیکھا. ٹھیک ہے. اچھا اگر نواز شریف کی حکومت آ جاتی ہے اور لوگ جنرل نالج جو ہے سب کا ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر آپ آگے سے کیا کہیں گے؟ یہ میری بات سنو, کب یہ تھا نواز شریف, اگر جنرل نالج ٹھیک ہو جاتا ہے تو مہنگائی بھی کم ہوگی. جی کیوں نہیں, پہلے چینی 65 پہ تھی, اب چینی 105 ہے. تو پہلے آٹا دیکھو نا, یہ کریانے والا پاس ہے.
इसके बाद भट्ट साहब अंदाजा आप लगा सकते हैं कि महंगाई नहीं शायद लोगों का जनरल नॉलेज खराब करती है। नहीं, वो अवाम का तो बेचारी का है ये। मैं समझने से ये कासिर हूँ कि चले अवाम तो ये दिखाने का मकसद पता क्या था कि लोग महंगाई से इस कदर परेशान है कि आप कुछ भी बात कर ले उनके जहन पे महंगाई सवार। अच्छा, वैसे ना मैं आपको मशवरा दूंगा, हम ये जो रोज ये खबरें लेके बैठ जाते हैं ना, मैं बाकियों का तो नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस दिन मैं आया करूँ ना उस दिन को इस तरह का रख लिया करें। बट साहब मैं ये न्यूज़पेपर कहाँ लेके जाऊँ? अगर आप आए तो मैं न्यूज़पेपर हम न्यूज़पेपर को यूं करके ना साइड पे रख दिया। लेकिन मैंने इसलिए कुछ इंटरेस्टिंग अपने नाज़रीन को दिखा दिया कि सुबह सुबह चले उनके चेहरों पर ऐसे लोग किसी बहाने मुस्कुराहट आ रोज आप आके हमारी आंखों से आंसू पहले ही खत्म हो गए हैं, मजीद आप हमें रुलाने वाला कर देते हैं। शायद बट साहब इसके बाद जो देख रहे हैं लोग वो जरूर हंसे होंगे, मुस्कुराए होंगे, तो चले एक कोशिश हमने की है कि लोग मुस्कुरा लें। खैर, अब जो खबर हम डिस्कस करने वाले हैं इंतहाई संजीदा है। रिक्वेस्ट है सबसे पहले आप लोगों से कि प्लीज़ एहतियात कीजिए, क्योंकि एहतियात के अलावा इसका हल कोई नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग बट साहब, वो जो जाहिद साहब पहले हमें खबरें देते थे कि इतने पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं, इतने पेशेंट सीरियस हालत में हैं, अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में इतने हैं, सरकारी अस्पतालों में इतने हैं, वो खौफ की अलामत है और अब दोबारा होना शुरू हो गया। बिल्कुल हो गया है। और देखे ना, एनसीओसी तो कह रही है कि आहिस्ता से सारा कुछ आप ऑफ करते हैं, लेकिन मुझे ये हैरत हो रही है कि जो ऑफ करना है वो ऑफ करने वाले खुद ऑन करी जा रहे हैं। यानी कि हम लोगों को एहतियात का, हुकूमत कह रही है कि लोग एहतियात करें, लेकिन वो खुद बेहतियातियाँ कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंसें वो करवा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें वो खुद कर रहे हैं, लोगों का जमघट्टा भी वो वैसे ही कर रहे हैं, जलसे भी वो कर रहे हैं। अच्छा, जलसों से तो आप कितने हुकूमती जितने भी ओहदेदार आने गुजरे हैं वो कहते हैं जी हम खुद भी अब ये इनिशिएटिव लेंगे कि हम जलसे नहीं करने जा रहे हैं। चलें देख लेते हैं कितना इनिशिएटिव लेते हैं। लेकिन इशू तो ये ना कि देखें पहले खुद तो इम्प्लीमेंट करें ना। आप दूसरों को कोस रहे हैं। मैंने कल भी यही बात की थी कि घर में जब छोटों से कुछ कराना होता है ना तो बड़े वो चीजें करना शुरू होते हैं। रियासत रिस्पॉन्सिबल है तो रियासत को सबसे पहले सबूत देना होगा कि ये एक कौमी मसला है, संजीदा इशू है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब रियासत निभाना शुरू हो जाएगी तो खुद ब खुद फिर मेरे ख्याल से लोगों पे व्हाट्सएप सख्ती करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। देखें बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है, आप कह रहे हैं जी कि हम 100 रुपया जुर्माना करेंगे, हम जुर्माना करेंगे, हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? क्या आपके पास कोई लॉ मौजूद है जिसके तहत आप मास्क ना पहनने वाले को जुर्माना करेंगे? अगर आप जुर्माना करेंगे तो अगर वो पैसे कौन इकट्ठे करेगा? वो पैसे इकट्ठे होकर किसके फंड में जाएंगे? कौन रखेगा अपने पास? अच्छा चले, इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? ना पुलिस के पास इतनी फोर्स है, ना आपकी किसी जिली इंतजामिया के पास इतनी फोर्स है। आपने एक वो बनाई थी ओ लब दी कोई नहीं पई जे लब ओए वो किथे है। अच्छा चले, उसको उन्होंने महंगाई भी बाय द वे कंट्रोल करनी थी। पता नहीं उन्होंने की कंट्रोल करना सी। मैं तो कहना है कि वो अपने वो छेंटे वाले नहीं कंट्रोल कर लेते, बड़ी गल है जो छेंटे। एनीहाउ वो मजाक में चले। मुझे बताएं ये सारी चीजें कौन करेगा? बिल्कुल करने के लिए तो आपके पास कुछ नहीं है यार। बात वो आप करें कि जिसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करवा सकें, जिसके जरिए आप इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सके। ना आपके पास इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई अथॉरिटी है, ना आपके पास कोई अफरादी कुव्वत है। गल्लां तुसीं करदे हो कि जनाब बस फाड़ लो फाड़ लो जरूर करो भाईजान, लेकिन हाथों के विच भी कुछ होना चाहिए ना। आपके पास हाथों में है कुछ नहीं है, इम्प्लीमेंट करवाने की आप बात कर रहे हैं। कहाँ पे करवाएंगे? मैं हर दफा कहता हूँ चलाएं हाल रोड पे चलते हैं, कर ले मेरे साथ कोई टाइम, किसी से आप इम्प्लीमेंट करवा के दिखा दें। किसी एक दुकान में, अच्छा पूरी हाल रोड पे नहीं, आप किसी एक शॉप के अंदर मुझे। और बेशतर मार्केटों के हालात ही ऐसे हैं। खैर ये सूरत हाल इंतहाई संजीदा है, इस पे फौरी तौर पर हमारी रियासत को भी जो है वो अब सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ लोगों को भी अपना किरदार अदा करना। रियासत और हुकूमत के अंदर फर्क है, जरा एहतियात के साथ लफ्ज बोले, हुकूमत बोले, रियासत ना बोले। चलें जी, हुकूमत को जो है एहतियात की ज़रूरत है। बट साहब अगली जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, स्मॉग की सूरत हाल है। और अब हम देख रहे हैं कि आंखों में जलन लोगों को हो रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बदतरीन होता चला जा रहा है। अगेन इसके तदारुक के लिए भी इकदाम हम हर रोज़ शेयर कर रहे हैं कि किए जा रहे हैं। नताइज तो नहीं नज़र आ रहे थे, अल्लाह ताला ही मेहरबान होने वाले। आज बारिश के इम्कानात है तो शायद सूरत हाल बेहतर हो जाए और क्रेडिट चले जाएगा कि जी हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। देखिए मैं
خیر اب تو میری بھی وہ خشکی میرے دماغ میں بہت ہو گئی ہوئی ہے، میں بھی اب مہنگائی کے وہ جنرل نالج ڈھونڈتا پھر جنرل نالج مسئلہ یہ ہے کہ جب سموگ آتی ہے ہم اس وقت ہی کیوں کارروائیاں کرتے ہیں؟ کیا کارخانے چمنیاں اس سے پہلے نہیں چل رہی ہوتی ہیں؟ لیکن یہ جو سموگ آتی ہے یہ فوری طور پر تو نہیں آ رہی ہے، بالکل یہ تو موسم چینج ہونے کے ساتھ آتی ہے نا، تو اس کا اور کیا کوئی نئی چیز بھی نہیں ہے، گزشتہ 3-4 سالوں سے ہم یہ صورتحال فیس کر رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ سمجھ تو خیر سارا کچھ ہی لگ دی ہے، سمجھ منو سارا کچھ ہے گی ایک کاروائی ادو کیوں نہیں کرتے جدو سارا سال ہے سارا کم ہو رہا ہوتا ہے؟ بالکل یہ اس وقت کاروائی نہیں کرتے، یہ جب سموگ آ رہی ہوتی ہے ایک آدھ مہینہ چمنیاں بند کر دیں، اس کو بھی جرمانے کر دیں، اس کو بھی جرمانے کر دیں، گاڑیاں جو دھواں چھوڑ رہی ہیں اس کو بھی یہ اکتوبر نومبر میں شروع ہو جاتے ہیں بند کرنا۔ او بھائی جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست یہ بھی آ جاتے ہیں، بالکل ایسے آپ اس دوران سارا سال یہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ اس وقت نہیں کرتے ہیں چونکہ وقت شاید کوئی ٹیکہ لگا ہوتا ہے، کوئی نیا ٹیکہ آ گیا ہے۔ اور بٹ صاحب اس پہ بھی پراپر کوئی قانون سازی نہیں ہے کہ اگر کوئی کوڑا جلا رہا ہے، فصلوں کی باقیات چلا رہا ہے تو کوئی پراپر فائن رکھا جائے، کوئی ایسا قانون رکھا جائے کہ لوگوں میں ڈر خوف تو کم از کم ہو کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے، اس سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آپ نے صرف 3-4 کارروائیاں کی اور دکھا دیا کہ آج کے دن کا کام ہم نے کر لیا ہے، تو پھر یہ مسئلہ اسی طرح سے رہنے والا ہے۔ لیکن ایک اچھی خبر جنید نے جو ہمارے ساتھ شیئر کی ہے کہ بارش ہو جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد جو ہے شاید شہر کی صورتحال کچھ بہتر ہو جائے۔ دیکھیں صرف اسی کی رحمت ہے، میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں صرف اسی کی رحمت ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ادروائز وہ میں آپ کو بتاؤں اے قوم ڈرن والی نہیں ہے، وہ کرونا کو لوگ کی نہیں ڈرتے، تسی کہندے ہو سموگ کو لوگ ڈر گئے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ ڈرنے والی قوم نہیں ہے، اس سے تو ڈر چھو کے بھی نہیں گزرا، میں تو چھو کے بھی نہیں گزرا۔ موٹر سائیکلوں کو دیکھا آپ نے جب آپ گاڑی چلا رہی ہوتی ہیں، کوئی جیمز بانڈ ہوتا ہے، کوئی اپنے وہ ٹام کروز بنیا ہوتا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اتنے سارے خدا نخواستہ حادثات ہونے کے باوجود لوگ جو ہے وہ احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ خیر احتیاط ہی ہے جس کا ہم میسج آپ کو دیتے رہتے ہیں، جو ضروری ہے، جس سے آپ بھی بچ سکتے ہیں، وہ چاہے کرونا ہے، ڈینگی ہے، اسموگ ہے، صرف اور صرف احتیاط کر کے ہی آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ فی الحال بریک، اور بریک کے بعد اگلی خبر کی طرف آئیں گے، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی، لاہوریے بہت سمارٹ ہو گئے ہیں، نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ ہے، لاہوریوں نے بجلی لیسکو کو فروخت کرنا شروع کر دی ہے۔ اب جب بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں، تو اب لوگوں نے کوئی تو اس کا حل نکالنا ہی تھا۔ جی بٹ صاحب اچھی بات ہے جی، میں تو کہتا ہوں اب لاہوریے جو ہے نا کسر پوری کر لیں۔ نہیں چھوڑے نا، یہ بجلی دے رہے ہیں نا، اب لاہوریوں کو چاہیے یہ سبزیاں دالیں چینی آٹا یہ بھی حکومت کو فروخت کرنا شروع کر دے۔ دیکھیں سبزیاں گھر میں لگائی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، آٹا تھوڑا سا مشکل ہے کام ہے، لیکن بٹ صاحب آپ کون سے نئے کاموں پہ لاہوریوں کو لگا رہے تو ہیں؟ دیکھیں نا جب ہم بجلی فروخت کر رہے ہیں تو دیکھیں نا حکومت سے مہنگائی تو کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، تو لاہوریوں کو کچھ کرنا چاہیے نا، ہیں لاہوریوں نے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا نا، لاہوریے ویلے نہیں بہ سکتا، کوئی نہ کوئی ویلا نہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے جی، یہ بجلی دے رہے ہیں، اور دیکھیں کہ شاید اسی وجہ سے جو ہے نا وہ حکومت بجلی کے ریٹ آہستہ آہستہ بڑھا دیتی ہے، اسی فروخت بھی کری جا رہے تھے، مہنگی بھی لئی جا رہے ہیں، خدا دا خوف کھا لینا ہے گورنمنٹ، پتہ نہیں ان کتنے کیا کہوں گا، لیکن میں آپ کو صحیح مشورہ دے رہا ہوں، بجلی سے ہٹ رہا ہوں لیکن صحیح مشورہ دے رہا ہوں، لاہوریو گھراں چ لاؤ سبزیاں، ماں گملیاں دے وچ لگ جاندی ہے، ایہی سبزی حکومت نو بیچنی شروع کر دیو، میں کہنا سارے مسئلے ہی حل ہو جان گے، سبزی سستی لبے گی سارے، نیکی کا کام نیکی، پیسے آئیں گے پیسے تو آئیں گے، لیکن بٹ صاحب آن سیریس نوٹ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر یہ کام ایکچولی ہم بڑے پیمانے پہ شروع کر دیں تو اس سے کیا آگے چل کے ہمیں جو بار بار لوڈ شیڈنگ کا سامنا رہتا ہے، اب تو خیر موسم کی تبدیلی کے ساتھ بھی یہ چیزیں بہتر نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، آپ کے پاس ہوتا تھا جی موسم تبدیل ہوگا تو بل آپ کو نارمل آنا شروع ہو جائیں گے، اب تو کہہ دیا جاتا ہے اس مد میں آپ کے بل اضافہ کر دیا گیا ہے، اس مد میں کر دیا گیا، یعنی لوگ سکھ کا سانس نہیں لے سکتے ہیں، تو اس سے کیا کچھ لوگوں کو ریلیف ملے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیسے ملے گا؟ دیکھیں مجھے فائنلی لگ رہا تھا یہ اچھی خبر ہے، نہیں مجھے اس لیے نہیں لگ رہا کہ میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گھروں کے اندر وہ پینل لگوائے ہوئے ہیں، سولر پینل لگوائے ہوئے ہیں، جو دے رہے ہیں اور لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اوپر منتقل ہو رہے ہیں، اگرچہ ابھی سولر سسٹم ابھی بھی مہنگا ہے لیکن یہ مزید مہنگا ہو جائے گا، کیونکہ ابھی پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس نہیں لیا،
وہ گھبرانا نہیں تسی انہیں جس ٹائم نوٹس لینا ہو جائے گا. اچھا سیریس نوٹ پہ ہی رہتا ہوں. یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کہاں پہ جو ہے وہ حکومت ریلیف دے رہی ہے. حکومت ہمیں ریلیف دے ہی نہیں رہی ہے. اسی وجہ سے لوگ اب سولر پینل کی طرف جا رہے ہیں کہ یار کم از کم ہم اپنا بجلی کا بجٹ تو ریڈیوس کریں, جو کہ نہیں ہو پا رہا. آپ ہر مہینے بعد 2 مہینے بعد ہر 2 ماہ بعد جو گورنمنٹ ہے وہ بجلی کا ایڈجسٹمنٹ یا دیگر مد میں آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ بل آپ دیکھ لیں, بل کے اوپر پتہ نہیں کون سا ہوں گے, وہ ٹی وی لائسنس فیس چل رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹی وی لائسنس فیس آپ مجھے بتائیں ٹی وی لائسنس فیس کس چیز کی لے رہے ہیں؟ ابھی تک ٹی وی لائسنس فیس آپ لے رہے ہیں. وہ نیلم جیلم پروجیکٹ تھا اس کی بھی چل رہی تھی, وہ میرے خیال میں آج کل ختم ہو گئی, اب نیا فیول ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ کر دیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کیسے سستی ہوگی؟ بجلی تو نہیں سستی ہوگی. آپ جتنی مرضی بیچ لیں, جتنا مرضی آپ کر لیں, ہر 2 مہینے بعد یہ مہنگی ہوگی. یہ 30 روپے پہ لے جائیں گے. بٹ صاحب میں نے اب اس خبر کو آگے ڈسکس نہیں کرنا, آپ نے تو سارا اچھی خبر کو وہ بتا دیا ہے کہ بجلی اس سے سستی نہیں ہونی ہے. میں آدھے بس اتنا نکیا کہ جس دن میں آنا ہے نا اس دن کوئی ایسیاں خبریں لپ کے رکھا کرو, ایسی چیزیں نہیں ڈسکس کریے, ایسی لوگوں کو کوئی اچھی چیز جس طرح وہ جنرل نالج ہم دکھا رہے تھے اس طرح کی چیزیں دکھائیں. لیکن بٹ صاحب الٹیمیٹلی یہ لوگوں کے مسائل ہیں اور ان کو سامنے لے کے آنا ہے. ہم کچھ بھی بات کر لیں, مجھے پتا ہے اگر میں کوئی اور بات کروں گی نا آپ خود بخود وہاں پر آ جائیں گے, ریلیٹ کر دیں گے, کیونکہ یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. ایک اور بڑی گراؤنڈ ریالٹی صورتحال بہت زیادہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہے. لوگ غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں. لوٹ مار رہزنی کی وارداتیں شہر لاہور میں بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لوگ اپنے گھروں کی دہلیز پر غیر محفوظ ہیں. دن دہاڑے قتل ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی آئی تھنک پرسوں کی شاید خبر ہے, عرفان نے جو ہمارے ساتھ شیئر کی تھی کہ کوٹ لکھپت پہ مین روڈ پر کس طرح سے گولیاں مار دی گئیں ایک شخص کو. خیر اس کے بیک گراؤنڈ پہ جو بھی سچویشن تھی, لیکن لوگ کس طرح سے غیر محفوظ ہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں بٹ صاحب آس پاس سے جو لوگ گزر رہے ہوں گے, سیریسلی آپ کچھ وقت کے لیے تو بالکل ہی آپ کا دماغ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میرا دماغ اب بند نہیں ہوتا, میرے دماغ میں خشکی ہے, خشکی وہ سب پہ چلی گئی ہے خشکی. دماغ کیوں بند ہوتا؟ آپ یقین مانیں اس طرح کی واردات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں گن پوائنٹ پہ واردات ہوتی ہوئی. میں نے اس روڈ سے جانا چھوڑ دیا, میں اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی. اب آپ یہ دیکھیں, ابھی آپ یہ کہہ رہی 31 گینگز ہیں جس کے 110 اراکین ہیں. کیا پولیس کو نہیں معلوم؟ سیف سٹی نے ملزموں کا ڈیٹا ابھی پولیس کے حوالے کر دیا. اب پولیس آگے سے کیا کہہ رہی ہے, ہمیں ویڈیو شواہد نہیں دیے گئے. او کدے ویڈیو شواہد دیے, آپ کے پاس ڈیٹا ہے یار, ڈیٹا ہے. اچھا ویڈیو شواہد کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ جو 10 سی سی ٹی وی فوٹیجز ہر روز جاتی ہیں اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے بٹ صاحب مجھے بتا دیں. ایک بھی مجرم نہیں لبیا جاندہ جے. آپ کے پاس تو فوٹیجز بھی آ جاتی ہیں اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا. کیوں ہوگا, کس طرح ہوگا؟ سر دیکھیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اپنے لوگ جب ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں کس طریقے سے کام ہوگا. ابھی اس کے ساتھ نیچے آپ دیکھ لیں, ایک خبر ہے پولیس کے لیے جدید چین والی بختر بند گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ, دہشت گردوں کے خلاف استعمال کی جائیں گی. حساس آپریشن اور دہشت گردوں آپ مجھے بتائیں کتنے کا حساس آپریشن ہو رہے ہیں, کتنے کے دہشت گرد اب یہاں پر ہیں. بٹ صاحب اپنے مسائل پولیس کے حل ہو جائیں تو پھر کچھ ہوگا نا, پھر حالات یہی رہیں گے. بیک پیج پہ آپ چلے جائیں, گھروں میں گھس کر لوٹ مار لاکھوں روپے والے زیورات اور پرائز بونڈ لے گئے. یعنی کہ یہ ابھی ہاتھوں ہولا ہے. ابھی وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگ جا کے کمپلین نہیں کرواتے ہیں ابھی بھی تھانے نہیں جاتے ہیں, قسم سے نہیں جاتے ہیں. داد رسی نہیں نہ ہوتی بٹ صاحب, جب آپ کے چکر لگوائے جاتے ہیں, آپ کھڑے رہیں گے, کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا. تو لوگوں نے موبائل چوری ہونا, موبائل چھیننا, پرس چھیننا, یہ تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی ہے. اور دن میں 10 ایسے واقعات ہیں جو کہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں. اچھا دلچسپ بات آپ یہ دیکھیں کہ جن ایریاز کے اندر کرائم کا ریٹ زیادہ ہے اس کے بارے میں بھی کیا حکومت کو پولیس کو معلوم نہیں ہے کہ کن ایریاز کے اندر کرائم ریٹ زیادہ ہے. آپ وہاں پہ یعنی کہ کسی ایک ایریا کوئی آپ لے لیں, کسی آپ نے ایک ایریا کے اندر پوری ناکہ بندی کر کے ان لوگوں کو پکڑا ہو, کوئی ایک ایریا بتا دیں. اور عرفان یہ بات کہتے ہیں کہ علاقے کی پولیس کو سب خبر ہوتی ہے, کون کون سے پوائنٹ ہیں اور کہاں کہاں یہ وارداتیں ہوتی ہیں, کیونکہ بار بار اسی جگہ پہ وہ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں, وہاں پر ہی وارداتیں ہوتی ہیں لیکن کنٹرول سے باہر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پولیس کے نالج میں ایک چیز ہوتی ہے, اس علاقے کا پتے کا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پتہ فلاں درخت سے گرا ہے, یہ پتہ فلاں درخت کا ہے.
یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پولیس کو یہ نہ پتا ہو؟ لیکن چونکہ ہم نے نہیں کرنا نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے کام کے لیے چھوٹوں کو ریلیف دیا ہوتا ہے، وہ چھوٹے جڑے نے وہ کرنا چاہیے کس کس کے مار دے پہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر آپ کہیں کہ چیلنج تو یہ پولیس کے لیے میرے خیال سے چیلنج ہی رہے گا، یہ چیلنج کبھی وہ حاصل بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اب یہ چیزیں میرے خیال سے اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ کنٹرول کرنا جو ہے وہ اب میرے خیال سے کسی کے بس میں نہیں رہا ہے. پولیس کے اپنے بس میں نہیں رہا تو شہری تو غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کریں گے ہی. بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اگلی خبر کی طرف جائیں گے اور اگلی خبر کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے جی کہ کسان کی خوشحالی ضروری ہے اور ہونی بھی چاہیے. قیمت 2000 کرنے سے گندم وافر ہوگی، پرویز الہی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے. جی بٹ صاحب، اچھی بات ہے جی. اور ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں پرویز الہی صاحب اس معاملے کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. بالکل دیکھیں، بالکل وہ کرتے ہیں. اور اسمبلی کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس نے وفاق کو 2000 روپیہ گندم کرنے کی سفارشات بھی بھیج دی ہیں. اب دیکھنا ہے وفاق اس کے اوپر کیا کرتا ہے. ویسے تو وہ 1650 پہ ہی اڑا ہوا ہے کہ جی 1650 ہی دینی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت کے بہت سارے پروجیکٹ، بلکہ آلموسٹ سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب نے اٹھائے. پھر شہباز شریف صاحب کے جو پروجیکٹ تھے وہ اب اپنی نیم پلیٹس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. بنیاد رکھی ہے پرویز الہی صاحب نے. وہ چیز کو سمجھتے ہیں بالکل کہ کس کو کہاں پہ رکھنا ہے، کس چیز سے کسان کو، عام آدمی کو فائدہ ہوگا. یعنی کہ وہ ایک نیچے والے آدمی کا ذہن سمجھتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہو رہا ہے کہ حکومت ان کے اس ویژن سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا. مجھے صرف یہ بتائیے گا، کیا واقعی یہ بہت مشکل ہے کہ ہم قیمت جو ہے گندم کی وہ 2000 روپے کریں اور ریلیف فراہم کیا جائے؟ نہ صرف کسان کو ریلیف ملے گا بلکہ پوری دنیا کو، لوگوں کو بیسک ضرورت ہے نا. اور ہم نے دیکھا کہ یہ مسئلہ بہت دیر سے حل نہیں ہونے پا رہا. تو کیا یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، بہت مشکل کام ہے؟ میرا نہیں خیال کوئی ایسا مشکل کام ہے. ہم ایک طرف کہتے ہیں کسان ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں وافر گندم بھی موجود ہے. ایگزیکٹلی. آپ یہ دیکھیں، لیکن ہم کسان کو ریلیف کس جگہ پر دے رہے ہیں؟ ہمیں کسان کو ریلیف کسی بھی جگہ پر دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. ہم نے کسان کو ریلیف دینے کی بات کی پچھلے ہفتے ہی غالباً، پچھلے ہفتے حکومت نے کسانوں کے ساتھ کیا کیا؟ آپ مجھے بتائیے کیا کیا؟ کسانوں کو مارا. ایک ڈیتھ بھی اس کے اندر ہوگی اور ہم اس کے اوپر ڈٹائی کے ساتھ اکڑے ہوئے نہیں، اس کی ڈیتھ جو سی ہے وہ نیچرل ہوئی. یعنی کہ کسان کو ہم خوشحال نہیں کریں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ اشیاء خور و نوش کی جو چیزیں ہیں وہ کس طریقے سے سستی ہوں گی؟ نہیں ہو سکتی. مجھے یاد ہے میں بہت عرصہ پہلے واگا کراس کر کے انڈیا گیا نا. آپ یقین کریں مجھے اتنی ہریالی نظر آئی، جو پنجاب کا ایریا ہے اتنی ہریالی نظر آئی. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہاں پہ بجلی جو سی ہے وہ بہت ہی چیپ پرائس میں ان کو دیتے ہیں، اور فرٹیلائزر اس کے علاوہ جتنی سہولیات ہیں ہم بالکل چیپ پرائس میں کسان کو دیتے ہیں. یہی بنیادی وجہ ہے کہ ان کی جو ہریالی تھی وہ قائم دائم تھی. اور اپنی طرف آپ دیکھیں ہم کس جگہ پر ریلیف دے رہے ہیں کسان کو؟ ہم کسان کو گندم کی امدادی قیمت پر اس کو ریلیف نہیں دے رہے ہیں. ہم اس کو فرٹیلائزر فروخت کر رہے ہیں تو وہ دیکھ لیں. اگر اس نے ٹریکٹر خریدنا ہے ہم سود پر اس کو ٹریکٹر دے رہے ہیں کہ اگر 20,000 کا ٹریکٹر ہے تو اس نے وہ 20,000 کا ٹریکٹر خرید کے آگے 15,000 روپیہ جو ان سے ہے وہ سود کا اس نے دینا ہے. ہم اگر اس کو زمین کے لیے قرضہ دے رہے ہیں تو دے کے ہم اسے سود کتنا لے رہے ہیں. یعنی کہ کسی جگہ پہ آپ کسان کو ریلیف دے رہے ہیں. ہم عوام کی طرف تو آتے ہی نا، عوام دی تو گل ہی نہ کرو نا. کسان کو کیا کس جگہ پہ ریلیف ہے؟ پھر اسی کہنے ہیں کہ جی ٹماٹر اسی ادھروں منگوا لینے ہیں، اسی ادرک بھی منگوا لینے ہیں، اسی گاجنا بھی منگوا لینے ہیں. او بھائی جان گاجنا بھی منگوا لو، کھا بھی لو، لیکن یہ ہے کہ اپنے کسان کو تو ریلیف دینا جس نے اس زمین پر اگانا ہے. اس زمین پر اگا کے اس نے یہی کے لوگوں کو دینا ہے، اس نے باہر نہیں بھیجنا. کم از کم محنت کا معاوضہ جو ہے وہ تو ملنا چاہیے. اگلی خبر ہمارے پاس ہے فردوس مارکیٹ انڈر پاس کے مونومنٹ کا ڈیزائن تیار کر لیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے افتتاح کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں. فائنلی جو ٹائم دیا گیا اس پہ ہم نے دیکھا بارہا ڈیٹس تبدیل ہوئیں. اب کہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ افتتاح کی جہاں تیاریاں کی جا رہی ہیں تو لاہوریوں کی پریشانی تھوڑی کم ہونے والی ہے. جی بٹ صاحب، بس دعا کریں کہ یہ ہو جائے. اے نہ ہوئے کہ این موقع سے پتہ لگے کہ وہ پھر کوئی نامکمل رہ گیا ہے. وہ دیکھیں نا مونومنٹ تو تیار ہو گیا لیکن اس سے پہلے انہوں نے کیا، وہ میں پنجابی کا لفظ یوز کیا پھر مجھے خیال آ گیا کہ غیر پارلیمانی ہو جائے گا. وہ کھچ کیا ماری کیا
آپ دیکھیں نا عبد الستار ایدھی صاحب کا نام کی تختی لگا کے اتار کے نہیں لگا دی, پھر دوسرا پلان کر لیا گیا, دوسرا پلان کر لیا. پلاننگ ان کی پتہ نہیں کیڑی پلاننگ کرتے رہنے نے, کوئی مریخ تے جا کے پلاننگ کرتے ہیں, پھر تھلے زمین تے آ رہے ہوندے تے نال ہی انہوں نے خیال آ جاتا ہے نہیں وہ مریخ دی پلاننگ سے اتھے ہی رہندے. لیکن بٹ صاحب جس طرح سے بار بار ڈیلے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ چلیں کہیں نہ کہیں, کیونکہ در نایاب نے پل پل ہمیں اپڈیٹ رکھا ہے کہ کن کن جگہوں پہ تاخیر ہے, کیا کیا مشکلات ہیں, کیوں جو ہے وہ اتنا کام ڈیلے ہوا. سی ایم صاحب نے نوٹس لیا تھا, ڈیڈ لائن بھی دی تھی, اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ مسلسل یہ معاملہ جو ہے لٹکتا ہوا نظر آ رہا. تو فائنلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب جب افتتاح کی تیاریوں کی بات کی جا رہی ہے تو شاید جلدی افتتاح ہوتا ہمیں اب نظر آ رہا ہے. اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب جو ڈیٹ دی گئی ہے یا دی جائے گی اس پر ہم امید کر سکتے ہیں کہ نظر آ جائے گا. لیکن میں یہ یہاں پہ کہنا چاہوں گی بٹ صاحب لوگوں کو اس کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا رہا ہے, تو اب میرے خیال لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو جانی چاہیے. بہت لمبا انتظار ہو گیا سامنا ہے نا, حکمرانوں کو تو نہیں ہے نا, اگر ان کو ہو تو پھر چلے خیر, بنایا تو عوام کی بہتری کے لیے گیا ہے, تو فائنلی ہم امید کریں گے کہ عوام کو اس سے سہولت بھی ملے. تھینک یو سو مچ بٹ صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین ہم چلیں گے بریک کی طرف, اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کو گڈ مارننگ, اور آج کے شو میں بہت ساری اسپیشل چیزیں آپ کے لیے رکھی گئی ہیں. تو ابھی جی سٹائلو, جو کہ اپنے نام سے ہی سبھی کو پتا ہے کہ سٹائل اور ہماری لائف میں کچھ رنگ لے کر آتا ہے. سٹائلو کے شوز جو ہیں وہ بہت زبردست بھی ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ 70 سے زیادہ شہروں میں 150 برانڈ آؤٹ لیٹ بھی موجود ہیں. پاکستانی جوتے کی صنعت میں ایک بڑا نام ہے جی سٹائلو کا, اور نہ صرف شوز بلکہ بہت ہی زبردست یہاں پر بیگ اور ایسیسریز کی آپشنز بھی موجود ہوتی ہیں. آپ وزٹ کر سکتے ہیں. ہمیشہ سے سٹائلو نے اپنے صارفین کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے, اور وہ چاہے ایسیسریز کی بات ہو, بیگز کی بات ہو, ٹرینڈز کو ہمیشہ سے سٹائلو فالو کرتا ہے. جو ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں, سیزن چل رہا ہوتا ہے, چاہے وہ گرمی ہے سردی ہے, اس کے اکارڈنگ اپنے کسٹمرز کے لیے جو ہے وہ زبردست سی آپشن سٹائلو لے کر آتا ہے. سٹائلو کی ویڈنگ کلیکشن سٹورز پہ بھی موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آن لائن آپ وزٹ کر سکتے ہیں, اور سٹائلو کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بہت زبردست بچوں کے لیے بھی کلیکشن موجود ہے. اور اب میں آ جاتی ہوں ونٹر کلیکشن پہ. تو ونٹر کلیکشن بہت ہی زبردست ہے. سبھی لوگ پریفر کرتے ہیں کہ بہت کمفرٹیبل شوز ہونے چاہیے, تو میں ہر روز اپنے شوز بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیونکہ میں سٹائلو کے شوز پہننا پریفر کرتی ہوں. تو بہت ہی کلر آج بھی میرے شوز کا دیکھ سکتے ہیں, زبردست ہے, اور کمفرٹیبل بھی شوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو کہ شوز اچھے خریدنا چاہتے ہیں, کمفرٹیبل اپنے آپ کو محسوس رکھنا چاہتے ہیں, اوبیسلی آپ کو چلنا ہوتا ہے, اپنے کام کرنے ہوتے ہیں, اگر آپ کا جوتا کمفرٹیبل نہ ہو تو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. تو پلیز آپ اگر شوز لینے کے لیے جا رہے ہیں جہاں پر کہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شوز اچھے نظر آنے چاہیے, وہاں پر یہ ضرور دھیان رکھا کیجئے کہ کمفرٹیبل بھی آپ کے شوز ہونے چاہیے. تو کمفرٹیبل اگر شوز آپ کو چاہیے, آپ سٹائلو کی آؤٹ لیٹ وزٹ کر سکتے ہیں. وہاں پر سیزن کے لحاظ سے آپ کو بہت زبردست آپشنز مل جائیں گی. آگے بڑھتے ہیں اور سیگمنٹس کی طرف چلتے ہیں, شامل کر لیتے ہیں آج کے بھاؤ. ہمارے ساتھ ہیں نبیل رضا ملک. نبیل بتائیے گا سبزیاں کس قیمت پر مل رہی ہیں؟ اگر بات کی جائے آج کے پھلوں اور سبزیوں کے ریٹ کی, تو آج بھی شہر میں پھلوں اور سبزیوں کا جو ریٹ ہے وہ گزشتہ دنوں کی نسبت اس میں اضافہ ہوا ہے. چند ایک سبزیاں ہیں جن کی قیمتیں مستحکم ہیں, یا ان میں 1 سے 5 روپے کمی واقع ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ تھم نہیں سکا, اور لاہوریوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے. اگر بات کی جائے سرکاری ریٹ لسٹ کی, تو اس کے مطابق, جو سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق جو پھل اور سبزیاں مینشن کیے گئے ہیں, اس کے مطابق اشیاء اوپن مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہیں. سب سے زیادہ قیمت جو ہے وہ اس وقت ادرک کی دیکھنے میں آ رہی ہے, جو کہ 600 روپے سے اوپن مارکیٹ میں 600 روپے سے زائد میں فی کلو فروخت کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیگر پھلوں اور سبزیوں کی بات کی جائے تو اس میں انگور, کھجور, لہسن اور شملہ مرچ جو ہیں انہوں نے اپنی ٹرپل سینچریاں مکمل کر لی ہیں. جبکہ اوپن مارکیٹ میں اگر پپیتا, ناریل, سبز مرچ اور مٹر کی بات کی جائے تو ان تمام اشیاء نے اپنی ڈبل سینچری مکمل کر لی. اور اگر سیب, آلو, پیاز, اروی, ٹینڈے اور مونگرے کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنی سینچری مکمل کر لیا ہے. اس صورتحال میں لاہوریوں کا یہ کہنا ہے کہ اشیاء کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں, ان کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں, اور ان کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ایسے اقدامات کیے جائیں کہ قیمتوں کی اشیاء کی جو قیمتیں ہیں
उनमें कमी आए और आवाम को रिलीफ मिल सके। थैंक यू सो मच नबील, आप हमारे साथ मौजूद थे और लोगों का हमेशा एक मैसेज होता है जो नबील हम तक पहुंचाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जिनका ये काम है उन तक पहुंचा सकें कि महंगाई को फ़िलहाल कंट्रोल कर लें। आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो सरकारी नेकनामा दिया गया है उसी पे खुदारा अमल दरामद करवा लें। सेगमेंट्स में आपको बताएंगे कि मीट रेट मार्केट में क्या है। सबसे पहले ज़ैनत शॉप पर अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ से बीफ पर केजी आपको मिलेगा 450 रुपए किलो में और बीफ मिन्स आपको मिलेगा 850 रुपीस पर केजी में। मटन पर केजी अवेलेबल होगा 1350 रुपए में और मटन मिन्स आप खरीद सकेंगे 1650 रुपए में। उसके बाद जी अगर आप जा रहे हैं चिकन की खरीदारी के लिए तो गवर्नमेंट रेट क्या है, जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है 216 रुपए में और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 313 रुपए में। वीकेंड है तो हम देख रहे हैं चिकन की प्राइस भी बढ़ गई है। इसके बाद एग रेट्स क्या हैं वो भी जान लीजिए जी। सबसे पहले है हमारे पास रिटेल प्राइस और रिटेल प्राइस के मुताबिक आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं 168 रुपीस में। होलसेल से खरीदारी करने के लिए जाएंगे तो होलसेल पर 2 रुपए की कमी के साथ 166 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप गोरमे पे जा रहे हैं तो गोरमे पे 167 रुपीस में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। जी तो नाज़रीन, आज के भाव क्या हैं वो तो आपने जान लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे आप बचत किस तरह से कर सकते हैं बचत बाजार में। सबसे पहले ब्रांड है हमारे पास जे डॉट। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जी अप टू 50% ऑफ मिलेगा। आप जा सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। रंग जाग पर अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। चैनवन पे अप टू 50% ऑफ है। इसके साथ साथ ऑनलाइन खरीदारी के ऑप्शन भी हर जगह पर अवेलेबल है, आप ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकते हैं। लेयर क्लब अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी अप टू 50% आपको ऑफ मिलेगा। और अब शामिल कर लेते हैं अगला सेगमेंट, जानते हैं माल का हाल। एक नजर डालते हैं गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं। जी तो नाज़रीन, जहां हम ख्याल रखते हैं घर बैठे आपका बजट मैनेज करते हैं, आपको बताते हैं सेल्स कहां कहां पर लगी हैं, मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि घर बैठे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सके। वहीं हमें सबसे ज़्यादा ख्याल होता है आपकी सेहत का। तो आज मनाया जा रहा है 14 नवंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। हर दूसरा बंदा हम देख रहे हैं हर घर में डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर का शिकार होता चला जा रहा है। आज का दिन मनाने का मकसद ये होता है कि अवेयर किया जाए, लोगों तक ये बताया जाए कि उन्होंने अपने आप को महफूज किस तरह से रखनी है, एहतियात किस तरह से करनी है। चूँकि आप शुरू से ही अगर अपना लाइफस्टाइल मैनेज कर लेते हैं तो एक स्पेसिफिक एज जिसमें जाके कहा जाता है कि आपको डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर हो सकती है, आप अपने आप को बचा सकते हैं। आज के दिन के मुनासबत से डॉक्टर सोमिया ने एक मैसेज बनाया है, आप तक पहुंचाएंगे। My name is Dr. Somya Iqtidar and I am Associate Professor of Medicine at King Edward Medical University. 14th November डायबिटीज़ का आलमी दिन वर्ल्ड ओवर मनाया जाता है, जिसमें डायबिटीज़ या ज़ियाबीतस के मुतालिक आगाही की मुहिम चलाई जाती है। इस साल हमें ये अहद करना है कि नंबर 1 हमने अपनी शुगर का मुआयना ज़रूर कराना है ताकि ये पता चल सके कि कहीं हमें ज़ियाबीतस का मर्ज़ तो नहीं है। ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है या वो हामला ख़वातीन जिनको हमल के दौरान शुगर हुई थी, उनको ज़रूर अपना टेस्ट कराना चाहिए। और अगर आप शुगर टेस्ट कराएंगे तो ही आप जान सकेंगे कि आपको शुगर का खदशा है या आपको शुगर है तो नहीं। फिर इसके बाद सेकंड स्टेज आती है कि फ़ज़ा में क्या एहतियात करनी है,
एक्टिव लाइफस्टाइल कैसे अपनाना है, और फिर इलाज की बारी आती है। तो इन तमाम पहलुओं पर बात करने की ज़रूरत है, और इसीलिए हम 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हम लोगों को बता सकें कि इस मर्ज से कैसे बचना है, और अगर आपको ये मर्ज हो गया है तो इसका कैसे इलाज करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोमिया, बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज आपने लोगों तक पहुंचाया है। एहतियात कीजिए और टाइम टू टाइम चेकअप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये था आज के दिन की मुनासबत से आपके लिए, आपकी सेहत के लिए एक बहुत प्यारा सा पैगाम। हम जाएंगे ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद मिलवाएंगे हमारे आज के मेहमान से। स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में ये बात की थी कि आपको आज एक स्पेशल शख्सियत से हम मिलवाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। हर इंसान में एक स्पेशल चीज़ अल्लाह ताला ने रखी है। अनफॉर्चुनेटली ये हम इंसानों का मैं ये कहूँगी ये अलमिया है, हमने हर चीज़ का एक मयार बना लिया है। अच्छा, बुरा, कमतर, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे वो मयार हैं जिनको हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। अल्लाह ताला के यहाँ तमाम लोग बराबर हैं, और अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत ज़बरदस्त इंसाफ भी करने वाला होता है। हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए अच्छा मुआशरे में किरदार अदा करते हुए सभी लोगों को रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए, सभी लोगों के आला मकाम की तारीफ़ भी करनी चाहिए। जब अल्लाह ताला ने किसी के अंदर कुछ स्पेशल रखा है तो अल्लाह ताला की हिकमत भी इसमें स्पेशल होती है। खैर, आज के प्रोग्राम में जिन मेहमान से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, बहुत ही स्पेशल वो मेहमान होंगे, उनका तारुफ मैं कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में आज जो हमारी मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं कराऊंगी। जन्नत अली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि MBA गोल्ड मेडलिस्ट ट्रांसजेंडर खातून हैं। बहुत सारे काम ये कर रही हैं अपनी कम्युनिटी के लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी, और इसके साथ साथ एक वो जो माइंडसेट हम लोगों ने बना लिया है ना कि सिर्फ पढ़ना लिखना जो है वो कुछ स्पेसिफिक लोगों का काम है, तो जन्नत अली ने इसको माइंडसेट को ख़त्म ही नहीं सिर्फ किया बल्कि इसको गलत साबित कर दिया है। जन्नत अली को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। मैं बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में पढ़ के यकीन मानिए हैरान रह गई हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ें करना बहुत आसान नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारा मेहनत करते हैं, फिर इस मकाम पे पहुँचते हैं। तो कुछ अपनी अचीवमेंट के बारे में स्टार्ट से बताइएगा, किस तरह से प्लान किया अपनी स्टडी को, और फिर इस मकाम तक पहुँचने का कभी सोचा भी था? सबसे पहले जब किसी को पता चलता है कि उसका चाइल्ड मतलब ट्रांसजेंडर है, तो पेरेंट्स, आपको पता है, अपने औलाद को ही अपने सीने से अलग करने की कोशिश करते हैं या उनको निकाल देते हैं घर से। तो मैं घर से निकलना नहीं चाहती थी, और फिर जब मैं बाहर देखती थी तो मेरे कम्युनिटी मेंबर्स बेगिंग करते थे और उनको अच्छा आवाज़ें कसी जाती थी, तो मैं वो भी नहीं चाहती थी। तो मैंने सोचा कि कौन सा ऐसा रास्ता है जो कि बहुत सेफ़ और रिस्पेक्टफुल वे है, जिसकी वजह से मैं अपनी कम्युनिटी का माइंड चेंज कर सकती हूँ और अपनी फैमिली के साथ भी रह सकती हूँ। तो फिर मैंने ये चूज़ किया कि मैं एजुकेट करूँगी खुद को। तो आई थिंक एजुकेशन ने मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ होती है जब आपको एक स्टेज पे ये पता चलता है, और फैमिली के लिए भी मुश्किल हो जाता है। सोसाइटी का एक वो ट्रेंड बन चुका है ना, तो फिर आपकी फैमिली का रिएक्शन आपको लेकर क्या था? फैमिली का रिएक्शन, इफ़ यू ट्रस्ट में बिलीव मी, कि अभी भी अनप्रेडिक्टेबल सा है, क्योंकि हमारे लोगों के ही माइंडसेट्स की प्रॉब्लम है जो वो शिफ्ट करते हैं हमारी फैमिली मेम्बर्स के माइंड में, और वो फिर उसका असर हमारे साथ आता है, हमारे सामने आता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ पर, हमारी मेंटल हेल्थ पर, हमारी प्रोग्रेस पर, हमारे फ्यूचर पर असरअंदाज होते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि फैमिली मेम्बर्स, जब तक मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इनवाइट करें और साथ ही मेरे पेरेंट्स भी आने के लिए रेडी हों, और वो बताएं कि उनके चाइल्ड ने, उनकी औलाद ने कितनी मेहनत की, जैसे कि मेल और फीमेल की बिल्कुल बिल्कुल, ये पेरेंट्स के लिए प्राउड मोमेंट होता है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों पे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके बच्चे उस मकाम पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो बिलाशुबा ये तो आपके पेरेंट्स के लिए एक प्राउड मोमेंट होना चाहिए। मुझे बताएं, ऑब्वियसली एक माइंड पे आपके वो हमेशा से परेशानी रहती है, एक बोझ रहता है, डर लगता है। कैसे आपने ये सब कुछ एक साथ मैनेज किया? अपनी स्टडी को लेके चले,
लोगों के, रिश्तेदारों की ऑब्वियसली बातें सभी लोग करते हैं। मैं अपने मतलब रिलीजन से और सराउंडिंग से ना पॉजिटिव चीज़ें बहुत पिक करती हूँ। हाँ, मैं कहती हूँ जिस तरह मैं पढ़ती थी कि मायूसी कुफर है, तो मैं मायूस नहीं होती थी। ये बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज भी है जी। और फिर मैं ये देखती थी कि हर हार के बाद जीत होती है, तो फिर मैं उस जीत का वेट करती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह शायद इसी वजह से आज मैं आपके सामने भी बैठी हूँ। तो मैं पॉजिटिव चीज़ें पिक करती थी। मैं 25 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुकी हूँ, अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं कथक डांसर हूँ, एक्ट्रेस भी हूँ, और अपनी स्टडीज़ भी मैंने कंप्लीट की, फर्स्ट पोजीशन ली यूसीपी में, MBA में। तो मतलब ये सारी चीज़ें, अगर मैं एक ट्रांसजेंडर होके जिसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं और जिसको इतनी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ती है, जिसका फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल्स है कि नेक्स्ट डे क्या होगा, अगर वो कर सकती है तो व्हाई नॉट कॉमन पर्सन। सभी लोग कर सकते हैं। कुछ अपने स्कूल के वाकयात, जब आप स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, यूनिवर्सिटी जाती थी, कैसा लोगों का रवैया था? ये तो बहुत मिक्स किस्म का था, लेकिन मैं ये बताऊंगी कि स्कूल की जो हमारी मूवमेंट है, मैं सबको एक्टिविस्ट कहती हूँ। हर एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है, क्योंकि उसकी फैमिली से उसका एक्टिविज्म स्टार्ट हो जाता है। फिर वो स्कूल जाती है। देखें, गार्ड इज़ द फर्स्ट पर्सन। अगर गार्ड आपको हरास करने की कोशिश करें या फेमिनिटी की वजह से उसको किस तरह से वो यूज़ करे, फिर आप जिस टीचर के पास जा रहे हैं वो वेलकमिंग नहीं है, उसको जेंडर सेंसिटाइज नहीं है, उसको जेंडर के बारे में नहीं पता, तो वो बाकी स्टूडेंट्स को कैसे गाइड कर सकती है या आपको इनेबलिंग स्पेस कैसे क्लास में दे सकती है। तो मुझे हमेशा से प्रॉब्लम रही थी, मैं गर्ल्स वाली साइड पे बैठना चाहती थी, मेरी टीचर्स मुझे फोर्स करके बॉयज़ वाली साइड पे बिठाती थी। मैंने अपने जेंडर एक्सप्रेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि मैं एजुकेट होना चाहती थी। अगर मैं निकल जाती तो फिर मैं ये लॉ पे काम किया, आर्टिविज़म पे काम किया, ये मैं कैसे कर पाती। तो मुझे ये हमेशा से शिकायत रहती थी कि बच्चों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, टीचर को सेंसिटाइज होना चाहिए, गार्ड से लेके टीचर, प्रिंसिपल, एवरीबडी शुड बी सेंसिटाइज। बेशक हॉस्पिटल्स में हो तो गार्ड वो जो स्लिप बनाता है, फिर डॉक्टर्स, फिर जो मेडिसिन देता है, सिर्फ एक बंदे को नहीं हम रिस्पॉन्सिबल कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। अब हमारे माशरे में ख़ास तौर पर जितने भी ट्रांसजेंडर हैं उनको लेके एक रवैया जो है बिलाशुबा वो इंतहाई अफसोसनाक है। उससे कहीं ना कहीं जो आपके अंदर की सलाहियतें होती है ना, वो दबना शुरू हो जाती हैं। तो इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब माशाल्लाह आप इस पे काम कर भी रही हैं। क्या लगता है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? लोगों के माइंडसेट को कहीं ना कहीं चेंज कर सकते हैं? आई थिंक चेंज जो सी होती है ना, ग्रेजुअल होती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हैं, सोशल इश्यूज हैं, वो ऑलरेडी जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, तो जहाँ उनको कोई तबका पिसा हुआ नज़र आता है या जहाँ वो अपनी पावर या मैस्कुलिनिटी दिखा सकते हैं, तो उस पर आप देखते हैं बहुत सारी ट्रांसजेंडर्स जो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं हैं और वो एजुकेट नहीं हैं, तो वो जाती हैं, परफॉर्म करती हैं शादियों में। अब लोगों की शादियों पे खुशियों में रंग भरने के लिए जाते हैं और वहीं पे उनके ऊपर रेप कर दिया जाता है, फायरिंग कर दी जाती है। कितने इस तरह के इंसिडेंट है, हर एक दिन बाद आते हैं। तो आप ये देखें, ये चीज़ें जो उनसे माइंडसेट हैं, ये जब तक हमारी गवर्नमेंट लेवल पे एक पॉजिटिव इमेज, जिस तरह हम अब चीज़ें कह रहे हैं, बाहर हमें नॉमिनेट किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, तो जब तक गवर्नमेंट हमारा पॉजिटिव फेस नहीं दिखाएंगी लोगों को, या हमें एक टॉप पोजीशन पे, अब देखें मैं पढ़ी लिखी हूँ लेकिन मुझे क्यों नहीं जॉब मिल सकी एक टॉप। मैं तो समझती थी कि मैं पढ़ लूँगी तो बहुत खूबसूरत लाइफ हो जाएगी। अभी भी मीडिया और इस तरह के छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स करके मैं सर्वाइव करती हूँ, लेकिन मुझे रिग्रेट भी नहीं है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हमें वो स्पेस कब देंगे। बिलाशुबा ये वक्त की अहम ज़रूरत है। अगर इतना सारा ज़बरदस्त काम ट्रांसजेंडर कर रहे हैं, अपना नाम मनवा रहे हैं, तो हुकूमती सतह पर भी कुछ इकदाम ऐसे होने चाहिए कि स्पेसिफिक जॉब का कोटा जो है इन लोगों के लिए भी होना चाहिए, ताकि ये लोग भी रिप्रेजेंट कर सकें, दुनिया को बता सकें कि ये किसी से मुख्तलिफ नहीं है, ये भी आम इंसानों की तरह अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से, बाइज्जत तरीके से बसर कर सकते हैं। बाय द वे हमारे साथ जन्नत मौजूद है और जन्नत को नॉमिनेट किया गया है हीरो एशिया अवार्ड के लिए। इसके पीछे क्या कहानी है? ये बहुत प्राउड मोमेंट है। ये एक ऐसा अवार्ड है कम्युनिटी का जो जिसके लिए बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर पूरे साउथ एशिया और दुनिया से स्ट्रगल करते हैं। तो आई थिंक नॉमिनेशन पे ही आना, जिस तरह आप ऑस्कर अवार्ड्स देखती हैं, तो नॉमिनेशन ही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप बड़ी सारी स्क्रीन पर नजर आते हैं ना, तो वहां पर ही आपको बहुत ज्यादा तसल्ली और स्क्रीन से ज्यादा इम्पोर्टेंट
امپورٹنٹ مجھے لگتا ہے کہ میں بھی ایک پاکستان کا فیس ہوں, میں ایک انڈیویجول خود کو نہیں دیکھ رہی ہیں کمیونٹی ممبر. یہ اٹس اے پراؤڈ مومنٹ فار آر کنٹری. اور اس بار 2 نامینیشنز ہوئے ہیں, میرا اور نایاب کا. تو مطلب پاکستان میں اتنی محنت اور اسٹرگلز ہو رہی ہیں کہ اب فرسٹ ٹائم کہ ایک بھی نہیں آتے. لاسٹ ٹائم ایک کمیونٹی ممبر ہیں مون, ان کو ملا, قاسم کو ملا. تو دس ٹائم ہماری 2 نامینیشنز آئی ہیں, اور ہم انڈیا بھی تھا وہاں پر, بنگلہ دیش کی بھی نامینیشنز تھی, بھوٹان کی, نیپال کی, تھائی لینڈ کی, لیکن پاکستان سے ٹرانس ہیرو کیٹیگری کے لیے نامینیٹ ہونا, آئی تھنک اٹس اے پراؤڈ مومنٹ فار آل آف اس. بالکل آپ نے صحیح کہا. جنت, ہم آپ سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جنت علی ہمارے ساتھ موجود ہے, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جنت, رسپانسبلٹی آپ کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, آپ کی اپنی کمیونٹی کے لوگوں کی امیدیں آپ سے بہت زیادہ وابستہ ہو جاتی ہیں جب وہ آپ کو بہت اسپیشل جگہ پر دیکھتے ہیں. اب فیوچر پلان کیا آپ کر رہی ہیں کہ کم از کم اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کریں؟ ابھی آف کیمرہ جو ہم باتیں کر رہے تھے, بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جنت نے مجھے بتائیں کہ کس کیو میں کھڑے ہونا ہے, کس قطار میں کھڑے ہونا ہے, یہ مسئلہ ہے. اگر کسی پبلک پلیس پہ جا رہے ہیں, کون سے راستے پہ جانا ہے جہاں پر وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کریں, یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. یہ ہمارے انسانی رویوں نے یہ مسائل ان لوگوں کے لیے پیدا کر دیے ہیں. کیسے اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہ رہی ہیں؟ جو فیوچر پلانس ہیں, ابھی ہمارا جو منسٹری آف ہیومن رائٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے ہمارے سارے کمیونٹی ممبرس پنجاب سے ہمارا ایک بل پیش ہونے کے لیے جا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں. تو الحمدللہ آئی واز پارٹ آف اسٹیئرنگ کمیٹی, جو فیڈرل پہ لا پاس ہوا تھا, اس کو دیکھتے ہوئے اس میں جو گیپس ہیں وہ ہم پنجاب سے آگے پیش کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ود ان دسمبر اور جنوری کے ہم یہ کر دیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں بھی ایک آپ نے بتایا بھی کہ لیجسلیشن جی بالکل, اور اس میں جینڈر منسٹر بھی ہمارے ساتھ ہیں, عظمیٰ کاردار صاحبہ. تو آئی تھنک ہمارے جو ایکٹیوسٹ ہیں بہت ساؤتھ سے, اور جو ایسی جگہوں سے جہاں نہیں بلائے جاتے تھے, میں نے اور ہمارے فوکل پرسنس نے مل کے ان کے لیے آواز اٹھائی. کیونکہ صرف لاہور کا قانون نہیں ہے, دیکھیں ساہیوال بھی ہے, بہاولپور بھی ہے, مظفر گڑھ بھی ہے, اور جتنے بھی فوکل پرسن ہیں ہر جگہ کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سب کے کہیں نہ کہیں آواز آ جائے, کل کو یہ کمپلین نہ ہو کہ یہ تو انہی کے الفاظ تھے, انہی کے مطابق بنا ہے. ایک تو یہ, اور دوسرا ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب میں آنے والے فیوچر میں ایک ٹرانسجینڈر کو پارلیمنٹ میں بیٹھا دیکھتی ہوں. ہاں, وہ کوئی بھی ٹرانسجینڈر ہو, میں ہوں, ہاں کوئی بھی ہو, وہ ہم سب کی کامیابی ہوگی. کیونکہ جب تک پالیسی میکنگ میں ہمیں شامل نہیں کیا جائے گا, اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ میں شامل نہیں کیا جائے گا, جہاں پہ آواز سنی جاتی ہے وہاں بیٹھ کے نہیں آواز نکلے گی, تو آئی تھنک وہ چینج نہیں آئے گا. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. جنت, مجھے یہ بتائیے گا, آپ لوگوں کی کمیونٹی کی اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو آپ ان کو بھی موٹیویٹ ہونا ہے, ان کو بھی اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, آپ ان کے لیے مثال ہیں, ان کو بھی یہ بتانا ہے کہ صرف اس کمیونٹی کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں کہ لوگوں کی فیملیز میں جا کے پرفارم کرنا. اوبیسلی اچھی چیز ہے, خوشیوں کے کاموں میں آپ بھی شرکت کرتے ہیں, لیکن آپ جیسے کام بھی اب آگے بڑھ کے کرنے ہوں گے. تو اس پہ کیا کام کر رہی ہیں, کچھ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ جی, میں آرٹیوسٹ ہوں. آپ نے شاید یہ ٹرمینالوجی فرسٹ ٹائم سنی ہو. این آرٹسٹ ہو از ڈوئنگ ایکٹیویزم تھرو آرٹ. ہاں, میں پرفارمنگ آرٹسٹ بھی ہوں, ناہید صدیقی کی اسٹوڈنٹ ہوں, کتھک ڈانسر, اور ایک پرفارمنگ ایکٹریس ہوں. کرنٹلی فلم میں بھی کام کر رہی ہوں. شعیب منصور اور ماہرہ خان جیسے جو ٹاپ نامور فنکار ہیں ان کے ساتھ کام کر چکی ہوں. تو انشاءاللہ انٹرنیشنل فلم میں بھی بہت جلدی آپ کو نظر آؤں گی. صحیح. مجھے یہ بتائیے گا, ابھی جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ آپ بہت زیادہ پلیٹ فارم پہ آگے بڑھ کے کام کرنا بھی چاہ رہی ہیں, کچھ وہ لوگ جو کہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ اسپیشل کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی, ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہوا تھا ناز کے انڈر, تو اس میں میں ایجوکیشن پہ کام کر رہی تھی. اپنے کمیونٹی ممبرس کو پڑھایا تھا میں نے, مجھے وہیں سے میرا کریئر سٹارٹ ہوا تھا ایز این ایجوکیشنسٹ اور کنسلٹنٹ. تو اس میں ہماری ایک لینگویج ہوتی ہے کمیونٹی کی, جس طرح پرشین ہوتی ہے اس طرح ایک فارسی ہے جو ہماری کمیونٹی کی لینگویج ہے. یہ برٹش کالونیل لا کے بعد بنی تھی, ہم نے کوڈ لینگویج بنائی تھی کیونکہ وہ اریسٹ کر رہے تھے ٹرانسجینڈرس کو. کرمنل لا جب آیا تھا تو اب ان لوگوں نے تو اپنے اتنے زیادہ رائٹس بنا لیے, لیکن ہمارے ساؤتھ ایشیا میں ابھی تک وہ سخت لا جس میں ٹرانسجینڈرس کو پکڑنا, اس کو اریسٹ کرنا, آرٹسٹ کو قید کرنا, وہ چیزیں ابھی تک چلتی آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے جینڈر اور آرٹ کے ساتھ ابھی بھی اسٹگما کیا جاتا ہے. آپ سے پوچھیں گے اچھا آپ کلاسیکل ڈانس کرتے ہیں لیکن آپ کام کیا کرتے ہیں,
اچھا آپ گانا گاتے ہیں لیکن کہ اب ہم چاہتے ہیں اگر ہمارے میں جس طرح میں نے کوک اسٹوڈیو میں 2 ٹرانسجینڈرس کو انٹروڈیوس کرایا ایز اے سنگر، مور محل ڈرامے میں 40 ٹرانسجینڈرس کو انٹروڈیوس کرایا، ابھی خود فلمس میں کام کر رہے ہیں، تو ہم بھی ایک آرٹسٹ کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں، اینکر کے طور پہ بھی آ سکتے ہیں، پائلٹ کے طور پہ بھی آ سکتے ہیں. ضرور ضرور. اور آپ ہمارے سامنے مثال موجود ہیں. وہ لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر آگے نہیں بڑھ سکتے، ان کے سامنے جنت بہت زبردست مثال موجود ہیں. لیکن اب یہاں پہ ہمیں اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ سمجھنی ہے کہ ان لوگوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. حکومت کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ان کے لیے ایک اسپیشل پلیٹ فارم جاب کا کوٹا ہونا چاہیے. ہمارے پروگرام کے تھرو یہی ہمارا آج کا میسج ہوگا. جنت تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ اینڈ وش یو گڈ لک. آپ لوگوں کے لیے جو کرنا چاہ رہی ہیں، اپنی کمیونٹی کے لیے کرنا چاہ رہی ہیں اچھے کام، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرے انشاءاللہ. تھینک یو. ناظرین ہم چلیں گے بریک کی طرف اور بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اور موسم کے اثرات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ سکن پرابلمز تو ہم اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بالوں میں خشکی اس قدر زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، پراپر سکری کی فارم جسے کہا جاتا ہے، اس سے بہت سارے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالوں کی نشوما بہت حد تک متاثر ہو جاتی ہے. اب یہ کس قدر سینسیٹیو معاملہ ہے، اس کا طریقہ علاج کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا سے مختلف ٹپس دیکھتے ہیں اور گھر میں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کا حل کوئی نہیں نکالنے کی طرف جاتے ہیں اور اس سے ہمارے بالوں کے نشوما بھی متاثر ہوتی ہے، سکن بھی بہت بری طرح سے ڈیمیج ہو کے رہ جاتی ہے. تو ہم نے سوچا آپ کے اس مسئلے کا آج حل نکالیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کراؤں گی. ڈاکٹر عظیم جہانگیر جو کہ ڈرماٹولوجسٹ ہیں اور کاسمیٹولوجسٹ ہیں، ان سے جانیں گے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جناب. کیا حال چل ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آج کے ٹاپک کے بارے میں سب سے پہلے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے، جس طرح میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو سکن اسپیشلسٹ ہیں وہ سکن ہیئر اینڈ نیل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی آپ کو سکن کا، ہیئر کا یا نیل کا مسئلہ پیش آئے گا تو آپ سکن اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں گے. اب رہ گیا کہ آپ اکثر پاکستان میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ملتی ہیں کہ مریض آتا ہے اور وہ آدھا بیچارے بال ختم ہو گئے ہوتے ہیں اور اسے پوچھو بھی تم نے کبھی علاج کیا، تو وہ کہے گا جی میں انڈے کا تیل لگا رہا تھا یا میں دہی لگا رہا تھا. کچھ لوگ پیاز کو پیس کے لگانے لگ جاتے ہیں، کچھ ادرک کو کی طرف چلے جاتے ہیں. ہاں جی. اور اس میں ایک سب سے زیادہ جو ایک افسوسناک بات ہے کہ اس میں ہمارے بہت سارے ڈرماٹولوجسٹ بھی ان کو انکریج کرتے ہیں ٹی وی پہ آ کے کہ جی آپ فلاں چیز کو مکس کر کے لگا لیں اور فلاں اس میں انجیکشن بھی ڈال لیں، انڈے بھی ڈال لیں، دودھ بھی ڈال لیں. یہ ویسے ٹپس آپ کو مفت ملتی ہیں سوشل میڈیا سے ڈاکٹر صاحب؟ وہ بالکل. تو اب وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوتا ہی ہے کہ میں انہیں بڑی دفعہ سمجھاتا ہوں کہ جو انڈے ہیں یہ کھانے کے لیے، سر پہ لگانے کے لیے نہیں ہے، یا گوبھی کا پیس کے لگانا سر کے لیے نہیں ہے، یہ کھانے کے لیے اللہ نے بنائی ہے. اب چونکہ وہ ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں چیزیں، اس میں ایک بڑی سمپل بات سوچیں کہ جتنے کی آپ نے گوبھی کا استعمال کرنا ہے یا آلوؤں کو سر پہ لگانا ہے، جتنے پیسے لگا کے اتنے میں ایک بڑی اچھی دوائی آپ کے سر پہ لگ سکتی ہے. اور یہ مہنگی چیزیں نہیں ہیں. تو یہ دماغ سے بھول جائیں کہ وہ علاج مہنگا ہوگا، چونکہ ان دا لانگ ٹرم وہ علاج سستا پڑتا ہے. اب رہ گیا کہ جو خشکی ہے، خشکی جو ہے یہ ہماری ایک سمجھ لیں بڑی ایک جنیرک ٹرم ہے. جس طرح کسی کو بخار ہے کہ کیا وہ ملیریا بخار ہے، وہ ٹائیفائڈ کا بخار ہے، وہ ڈینگی کا بخار ہے یا کووڈ کا بخار ہے، یہ سمجھنا کہ وہ بخار ہے اور سب بخاروں کا ایک ہی علاج ہوگا. یہ اسی طرح کہ جلد میں خشکی ہے اور تمام خشکیوں کا علاج ایک ہی ہے، یہ غلط بات ہے. تو خشکی کی مختلف قسمیں ہیں اور ان کے علاج بھی مختلف ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ وجوہات اس کی کیا ہوتی ہیں. اور کچھ لوگوں کی تو خشکی اس قدر زیادہ ہوتی ہے، پراپر ہم دیکھتے ہیں کپڑوں پہ گری ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. دیکھیں 2 یا 3 چیزیں تو جو سب سے کامن ہیں، ایک ہے جس کو ہم ڈینڈرف بولتے ہیں، بالکل، جس کے لیے آپ کو بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی ڈینڈرف کا 100% یقینی علاج، اور اس میں بالوں کا بھی 100% زیادہ اگانا. اور اتنے بڑے بورڈ ہوتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ تو میں ڈاکٹر ہونے کے بعد نہیں کر سکتا، اتنا یہ انہوں نے کر دیا. جو ڈینڈرف ہے وہ ایک بیماری ہے، وہ عام خشکی نہیں ہے. وہ ایک خاص قسم کے یہ وہ والی ڈینڈرف کی بات ہو رہی ہے جو ہمیں کپڑوں پہ گری ہوئی نظر آتی ہے. جی بالکل جی. اور اس کی بھی آگے کچھ قسمیں ہیں، چونکہ آپ اس کو ڈینڈرف ہی کہیں گے، لیکن اگر آپ اسے میڈیکل ٹرمنالوجی میں دیکھیں تو ایک ہے کامن ڈینڈرف جس کو ہم سیبرک ڈرماٹائٹس بولتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں. دوسرا یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اور آپ کو اگر کوئی بروشر دے، میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بتاتا ہوں لوگوں کو، میں بروشر چھپے ہوئے بروشر دیتا ہوں مریض کو کہ یہ آپ کی بیماری کے لیے آپ پلیز پڑھ لیجئے گا. جب اگلی دفعہ آتے ہیں تو وہی بروشر پڑھا ہوتا ہے. جب میں کہتا ہوں آپ نے پڑھا نہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ مجھے زبانی بتا دیں بس.
تو ہمارے ہاں پڑھنے کا رواج اپنی بیماری کے بارے میں تھوڑا سا علم رکھیں. کیوں علم رکھیں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کا فائدہ آپ کو ہے. بالکل. جب بیماری ہو اور جب ٹھیک ہو جائے تب بھی آپ کو اس کے بارے میں, کیا بچوں میں تو نہیں وہ آ سکتی, کسی کو لگ تو نہیں سکتی, آپ کو دوبارہ ریکر ہوگی یا ایک ہی دفعہ زندگی میں ہوگی. تو جو ڈینڈرف ہے, جو عام کامن ڈینڈرف کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ایک ایسا پرابلم ہے کہ آپ کے جلد میں اللہ نے چھوٹے چھوٹے آئل گلینڈز بنائے ہوئے ہیں جو کہ لاکھوں کی تعداد میں جسم میں, بلکہ کروڑوں کی تعداد میں. ہوتا یہ ہے کہ جب سرٹن ایٹماسفیئر کا جب ٹیمپریچر ہو اور جب ہیومیڈیٹی ہو تو وہ گلینڈ زیادہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں پہ آئل زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے. سمجھ لیں آپ کی باڈی کا آئل زیادہ بننا شروع. اس کی مثال ایک بتا لوگوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں میں یا برسات کے موسم میں آپ کے چہرے کے ٹی زون میں زیادہ آئل بننا شروع ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. یہی والے گلینڈز آپ کے سر میں بہت زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں, یہ جہاں پہ بال ہوتے ہیں. بالکل. بالوں کے ساتھ یہ ایک گلینڈ لگا ہوتا ہے. ایک بال کے ساتھ اللہ نے, یہ دیکھیں اللہ کی قدرت پہ, جب میں لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ یار جتنا آپ سائنس زیادہ پڑھتے ہیں تو اللہ پہ بھی آپ کا ایمان زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جب میں نے امریکہ میں پڑھنا شروع کیا کہ ایک بال کے ساتھ ایک گلینڈ لگا ہوتا ہے جو کہ اس کو ہر وقت تراوت دے رہا ہے, ہر بال کے ساتھ. تو یہ میرے لیے بڑی امیزنگ چیز تھی. بالکل. کہ اور اس کی بال کی ہی شافٹ جہاں سے نکلتی ہے وہیں سے وہ تھوڑا سا اس کو تراوت دینے کے لیے اللہ نے لگایا ہوا ہے. اس کی مثال کیا کہ آپ 2-3 دن بال نہ دھوئیں تو آپ کے آئلی ہو جاتے ہیں بال. اللہ نے آپ کے بالوں کو, کہ اگر آپ کوئی ایک قطرہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے آئل کا, تو اللہ نے آپ کے آئلنگ کے لیے بالوں کی ایک ایک گلینڈ لگایا ہوا ہے. اسی گلینڈ میں گڑبڑ اگر ہو جائے, اس کی گلینڈ میں جو پروڈیوس کرتا ہے, فرض کریں جو جس کو ہم سیبم بولتے ہیں, جس کو آئل کہہ لیں آپ, باڈی کا آئل جو پروڈیوس ہوتا ہے وہی اگر اب نارمل پروڈیوس ہونا ہو جائے شروع, تو کچھ بیماریاں ہو جاتی ہیں. ان میں سے ایک بیماری دانے ہیں. بالکل. دانے جو ہیں وہ اس گلینڈ کی, سیبیشس گلینڈ کی بیماری ہے. اسی طرح فرض کریں جو آپ کا جو ڈینڈرف ہے, یہی آئل جب آپ کے سر پہ آ کے لگ جاتا ہے تو یہاں پہ کچھ لوگوں کی کمپوزیشن اس آئل کی ایسی ہوتی ہے کہ دیٹ بیکمز ویری فیوریبل فار دا گروتھ آف فنگس. صحیح. فنگس بھی نہیں بلکہ وہ ایک قسم کا مولڈ ہے, فنگس کی ایک قسم ہے جو کہ یہ بیماری کاز کرتی ہے. اسی لیے جب اینٹی ڈینڈرف ہم شیمپوز دیتے ہیں تو ان میں سے کچھ ایسے شیمپوز بھی ہوتے ہیں جو اس فنگس کے خلاف ہوں, اور کچھ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی اس گلینڈ کی پروڈکشن کو تھوڑا سا نارملائز کریں. ایسی دوائیاں بھی ہیں. تو دوائیوں سے بہت آسانی سے علاج کیا جا سکتا ہے کامن ڈینڈرف کا. اسی کامن ڈینڈرف کے ساتھ کچھ اور بیماریاں ہیں, جس طرح سورائسس ہے, وہ لگتا ہے آپ کو ڈینڈرف ہی ہے لیکن وہ بڑے شدید قسم کے چھلکے, بہت موٹے موٹے چھلکے آ جاتے ہیں, اور وہ پھر صرف سر میں نہیں ہوتے, بہت سارے لوگوں کے باقی باڈی پہ بھی ہوتے ہیں, جس میں کونیوں پہ اور گھٹنوں پہ اور پورے باڈی پہ بھی کافی دفعہ ہونے لگ جاتے ہیں جو چھلکے. یہ نہیں جس طرح آپ سمجھ لیں جس طرح فش سکیلز ہوتے ہیں, جس طرح مچھلی کے اوپر چھلکے وائٹ سے لگے ہوتے ہیں, اس طرح کے سکیلز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اس کو آپ کو نارمل بالکل نہیں لینا چاہیے, اس کا پراپر فوری طور پر علاج کرانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس کا پراپر طریقہ علاج کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس وقت کم ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ وہ لوگ جن کو یہ مسئلہ ہے ان کو پتہ چل جائے کہ اصل میں انہوں نے کرنا کیا ہے. لیکن سب سے پہلے تو اس کا صحیح تشخیص ہونی چاہیے کہ کون سی قسم کی ڈینڈرف ہے. آپ اس کو ڈینڈرف سمجھ رہے ہیں, کیا وہ فنگس ہے, کیا وہ ٹینیا جس کو ہم رنگ ورم کہتے ہیں وہ ہے, چونکہ وہ بھی فنگس کی طرح کی دکھائی دیتی ہے سر پہ, کیا وہ سورائسس ہے. کافی دفعہ بچوں میں کچھ موروثی ایسے بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ پوری باڈی کو بھی کرتی ہیں لیکن سر کو تھوڑا زیادہ کرتی ہیں, جس کو ہم جینوڈرمیٹوسس بولتے ہیں, کہ جینیٹک بیماریاں ہیں. کیا وہ ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز اگر میں آپ کو کہوں وہ ہے کہ پہلے اس کی تشخیص ہونی چاہیے کہ پراپر ڈائگنوسس کیا ہے, کہ اس بیماری کا نام کیا ہے. آپ کو پھر ٹریک پتہ چل جاتا ہے نا کہ اب آپ نے کیا علاج کرنا ہے. چونکہ ان میں سے ہر بیماری کا ٹوٹلی مختلف علاج ہے. کچھ بیماریوں کا علاج ایک طرح کا ہے, سمپل ہے لیکن لگانے والا ہے. 90% علاج جو ہے, اکثر لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے جب میں کوئی دوائی لکھ کے دیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کریمیں تو دے دی, آپ نے کوئی دوائی نہیں مجھے دینی. میں کہتا ہوں یہ کریموں کی صورت میں دوائی ہے, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جب تک کھانے والی دوائی نہ دی جائے تب تک ہم ٹھیک. ہاں جی, اب کھانے والی دوائیوں کے زیادہ نقصان ہیں, لگانے والی دوائیوں کے نسبتاً کم نقصانات ہوتے ہیں, اور نان نسبتاً کم بلکہ بہت ہی کم نقصانات ہوتے ہیں. تو زیادہ تر کوشش کریں کہ جو بھی ڈاکٹر آپ کو دوائی دے اسے کہیں کہ مجھے کھانے والی دوائی کے بجائے لگانے والی دوائیاں پہلے آپ ٹرائی کریں, اور یہ یقین رکھیں کہ یہ دوائیاں جو ہیں یہ لانگ ٹرم بھی یوز کی جا سکتی ہیں. لگانے والی جو ہیں ان میں کچھ دوائیاں شیمپوز کی صورت میں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کچھ دوائیاں کریمز کی صورت میں ہوتی ہیں, کچھ دوائیاں لوشنز کی صورت میں ہوتی ہیں, اور اس کے لگانے کا جو آپ کو طریقہ علاج بتایا جائے اس کو فالو کریں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو ہی لوگ, ایک بڑی کامن ڈینڈرف کی بات کر رہا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں کہ جب بھی وہ ہم علاج چھوڑتے ہیں تو یہ دوبارہ سے آ جاتی ہے. اس کے لیے بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ کبھی مت سوچیں
کہ ایک بیماری ایک دوا کھانے سے ساری عمر کے لیے ٹھیک ہو جائے گی. اب شوگر ساری عمر ٹھیک نہیں ہوتی, لیکن علاج تو ہم ساری عمر کرتے ہیں. بلڈ پریشر ساری عمر ٹھیک نہیں ہوتا, الرجی ساری عمر ٹھیک نہیں ہوتی, سر کا درد بہت دفعہ بار بار آ جاتا ہے, ملیریا دوبارہ ہو سکتا ہے, ایستھما جب بھی موسم خراب ہوگا واپس آ جائے گا. تو آپ کے دماغ میں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ جی چونکہ میری 2 4 5 دفعہ شیمپو کرنے سے یا دوائی لگانے سے ٹھیک ہو گیا لیکن دوبارہ کیوں ہو گیا. ہم کہتے ہیں نا بیگرز آر ناٹ دا چوزرز, ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ میں ہمیں صحت عطا فرما. اس کے لیے ہم اپنی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ صحت بھی عطا فرما لیکن میری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ عطا فرما. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب بالوں کی نشو و نما اس سے متاثر ہوتی ہے کیا؟ جی, کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں سے بالوں کی گروتھ پرماننٹ رک جاتی ہے. عام طور پہ ڈینڈرف سے تھوڑی متاثر ہوتی ہے چونکہ سوزش ہوتی ہے اور اس سوزش سے بال گر سکتے ہیں, لیکن وہ بہت بڑی وجہ نہیں ہے. عام طور پہ چونکہ ہمارے ہاں دونوں بیماریاں ایک ہی پیشنٹ کو ہوتی ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بیماری سے دوسری بیماری بھی تعلق ہے اس کا, لیکن ڈینڈرف جو اٹ سیلف ہے وہ بالوں کو نہیں گراتی بہت زیادہ. اگر آپ کے بال بھی گر رہے ہیں تو پھر ہمیں کچھ ٹیسٹ بلڈ کے کروانے پڑتے ہیں. اور جو بال اور آپ کی جلد ہے کافی دفعہ یہ ہمیں اندرونی آپ کی اندرونی صحت کے بارے میں ایک آئینہ ہے آپ کا, تو کافی دفعہ دس ول ڈپکٹ کہ آپ کی انٹرنل ہیلتھ کیسی ہے, انٹرنل ہیلتھ کا بھی بتا دیتی ہے. لیکن آپ کو اس کا بر وقت علاج کرانا چاہیے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا. لیکن جاتے جاتے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر کا انتخاب دیکھ کے پرکھ کے کریے کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.